چغلی وہ شکایت ہے کہ اگلے کے سامنے بھی آپ اس کی شکایت لگا رہے ہیں، پیچھے سے بھی لگا رہے ہیں۔ چغلی میں اب دو چیزیں ہیں، ایک تو کسی کی اصلاح کرنا اس لیے چغلی کرنا، ایک اپنے ہاتھ ایک موقع آ گیا اس موقع کا فائدہ اٹھانا۔ اب اس پر نیت کے حساب سے فرق ہے۔ اگر اس لیے شکایت کر رہا ہے کہ اس بچے کی اس کے باپ سے کہہ دی جائے، بچہ اس طرح برائی کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، تو یہ صحیح ہے، جائز ہے۔ مگر نیت یہ ہو کہ موقع ہاتھ لگائے، اندر سمجھ، گویا کیسے سمجھے، اندر لڈو پھوٹ رہے ہوں، اندر لڈو پھوٹ رہے ہوں اور اوپر سے چپڑی میٹھی گھی لگی باتیں کر رہا ہو، اجی میں تو اس لیے کر رہا ہوں نا، نہی عن المنکر ہے، برائی سے روکنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ بھی سنتے جائیں کہ نہی عن المنکر کہاں کرنی، اس بات پر عمل کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں بار بار آیا ہے برائی کو روکو، برائی کو روکو، جو کسی برائی کی اصلاح نہیں کرتا وہ خود مجرم ہے۔ مگر یہاں کیا ہے، غور کرے، علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے، یہ اتفاق ہے کہ اگر کسی برائی کی اصلاح کرنے میں اس وقت نقصان ہو تو اس وقت جس برائی پر آپ نکیر کر رہے ہیں، جس بات کی اصلاح کر رہے ہیں، اگر اس سے نقصان پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہو، نقصان ہونے کا اندیشہ ہو اصلاح کے بالمقابل، تو وہاں پر نہیں عن المنکر نہ کرنی چاہیے۔ ایک یہ ہے نہ فساد ہے نہ فائدہ ہے، سن لیتا ہے بندہ کچھ نہیں جواب دیتا ہے تو وہاں مستحب ہے۔ اور جہاں آپ کی نکیر کرنے پر، آپ کے نہیں عن المنکر کے موقع پر، آپ کے وہاں موجود ہونے سے، آپ کے کہنے سے، آپ کی اصلاح کرنے سے اگر اگلا اثر نہیں لے رہا ہے، اس کا نقصان اور اندیشہ زیادہ ہے، تو وہاں پر اصلاح نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کو علم ہے کہ اس وقت میری نکیر کرنے سے اثر ہوگا اور بات سے فائدہ زیادہ ہوگا، اصلاح ہوگی، تو فرض ہے۔ تو اس لیے جو ساتھی دوسرے کے ساتھی کے بارے میں، دوست کے بارے میں، بھائی کے بارے میں، ایک عورت ساس کے بارے میں، ساس بہو کے بارے میں اس طرح سے اوپر سے باتیں، اندر لڈو پھوٹ رہے ہیں اور اوپر سے اصلاح کی فکر نہیں ہے، زبانی اصلاح ہے، وہ اس سے ذرا اعراض کرے، بچیں اس طرح کی حرکت سے۔ غیبت کرنا اتنا سنگین گناہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بدبو اٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما هذه الريح، جانتے ہو یہ کس کی ریح ہے، یہ کس کی بدبو ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں یہ ان کی بدبو ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تابے کے تھے،
ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تابے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ لوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے، ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ چولی کرنے کے انداز آج ہمارے نرالے ہیں۔ میں نے بتایا اندر لڈو پھوٹ رہے، موقع ہاتھ لگ گیا، اوپر سے اصلاح کرنے والے بن رہے ہیں۔ ذرا غور کریں۔ اسی طرح ہم جہاں چاہا کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا، نہ ناپاکی کا ڈر، نہ کوئی پردے کی فکر۔ اس کے احساس کریں اس کے بارے میں، کیا ہمارا عمل صحیح ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پر نہیں ہو رہا کہ جس سے بچنا مشکل ہو۔ ایسی ان کی کوئی حرکت نہیں کہ اگر بچنا چاہتے تو بچنا کوئی مشکل تھا، نہیں، فرمایا بلکہ ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ اب غور کریں ذرا۔ اور غیبت کرنے والے عمل کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے سے تشبیہ دی، گویا کہ کوئی اپنے بھائی کی قبر پر جائے اور پھر قبر کی مٹی ہٹائے، پتھر ہٹائے، کفن ہٹائے، پھر اپنے بھائی کا گوشت کھائے۔ کیا پسند کرو گے اس بات کو بھائی؟ پھر غیبت والے عمل کو کیوں نہیں چھوڑ دے؟ اس سے توبہ کیوں نہیں کر لے؟ ذرا احساس کر۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت زنا سے زیادہ برا عمل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے کس طرح زیادہ برا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی، اس وقت اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو معافی نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرماتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اسے ناگوار گزرے، بس یہی غیبت ہے۔ کسی نے عرض کیا اگر میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعتاً اس میں موجود ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ برائی جو تم بیان کر رہے ہو اس میں موجود نہ ہو تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ ذرا غور کریں، احساس کریں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کو اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے جوڑا ہے، اور آج ہمیں احساس کوئی نہیں، اس امت کو ہم اپنی غیبت کے ذریعہ سے چغلی کے ذریعہ سے توڑ رہے ہیں۔ ذرا غور کریں غیبت کرنے کا کس طرح سنگین گناہ ہے۔ حضرت میمون کا بیان ہے ایک روز میں سو رہا تھا، خواب میں حبشی کی سڑی ہوئی لاش میرے سامنے لائی گئی اور کسی نے مجھ سے کہا اس کو کھا، میں نے کہا کیوں کھاؤں، یہ تو سڑ رہی ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے۔ کہنے والے نے کہا تو نے فلاں شخص کے غلام کی غیبت کیوں کی تھی؟ میں نے کہا خدا کی قسم میں نے تو اس کی غیبت نہ کی، اس کی اچھائی کا ذکر کیا۔
بلکہ فرمایا نہ میں نے اس کی اچائی کی نہ میں نے برائی کی۔ کہنے والے کا مگر تو نے اس کی برائی کا ذکر سنا تو ضرور تھا، دل سے اس کو پسند کیا تھا۔ اس کے بعد میمون کسی کی غیبت نہ خود کرتے تھے اور نہ کسی کو کسی غیبت کرنے والے کے سامنے کبھی موجود بیٹھتے۔ ایک تابعی کا واقعہ ہے جن کا نام ربعی رحمت اللہ علیہ ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی اس مجلس میں گیا اور میں مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب باتیں کرنے کے درمیان کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس لیے کہ اگر اس کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو روکیں، اور اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اس گفتگو میں شریک نہ ہو، چاہیے کہ اٹھ کر چلا جائے۔ تو چنانچہ میں اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت کا موضوع ختم ہو گیا ہوگا، اس لیے دوبارہ اس مجلس میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر غیبت شروع ہو گئی۔ لیکن اب میری ہمت کمزور پڑ گئی اور میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا، اور جو غیبت وہ لوگ کرتے رہے میں اسے سنتا رہا۔ پھر میں نے بھی غیبت کے ایک دو جملے کہہ دی۔ جب میں اس مجلس سے گھر آیا، رات کو سویا، تو خواب میں ایک انتہائی سیاہ فام آدمی کو دیکھا جو ایک بڑے تشت میں میرے پاس گوشت لے کر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، وہ سور کا گوشت ہے، اور وہ سیاہ فام آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں؟ اس نے کہا یہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ پھر زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے کیے گئے، اور ٹکڑے جو تھے ان کو میرے منہ میں ٹھونسا گیا، زبردستی میرے منہ میں ڈالا گیا۔ اب میں بڑا کرتا جاتا ہوں، وہ ٹھونستا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے متلی آئی، مگر وہ ٹھونستا ہی چلا گیا۔ پھر اسی شدید اذیت کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہونے کے بعد میں نے کھانے کے وقت کھانا کھایا تو خواب میں جو میں نے کچھ دیکھا تھا، خنزیر کا گوشت کھایا گیا تھا، تو خنزیر کے گوشت کا جو اثر تھا وہ اب بھی مجھ سے محسوس ہوا۔ جو خنزیر کے گوشت کا خراب اور بدبودار ذائقہ تھا، وہ ذائقہ مجھے اپنے کھانے میں محسوس ہوا، اور 30 دن میرا یہ حال رہا۔ جس وقت بھی میں کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس خنزیر کے گوشت کا بدترین ذائقہ میرے کھانے میں شامل ہو گیا۔ اور اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ ذرا سی دیر میں نے مجلس میں غیبت کی تھی، اس کا برا ذائقہ میں 30 دن تک محسوس کرتا رہا۔ تو مسلمانوں ذرا ہم غور کریں، کنز الاموال میں ہے کہ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے مردہ لایا جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ جس طرح زندگی میں تم نے اس کا گوشت کھایا تھا، اسی طرح مردہ حالت میں بھی اس کا گوشت کھاؤ۔ جس کی غیبت کی گئی ہے اس کا آج بھی گوشت کھاؤ، چنانچہ اسے کھائے گا، چیکھے گا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ تو ہم سوچیں ذرا، احساس کریں، کیا ہمیں اس چیز سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم کو کل قیامت کے دن حاضری دینی ہے؟ خالق کے کائنات نے اگر سوال کر لیا تو کیا جواب دہی ہوگی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس کے ساتھ سنگین گناہ جو میں بتا رہا تھا کہ چغلی کرنا، یہ کیا کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ غیبت سے صرف آپ نے اس کو روحانی تکلیف پہنچائی ہے، جسمانی تکلیف دوسرے پر ظاہر نہیں ہو رہی، مگر چغلی سے
وہ خاندان کے خاندان کو تباہ کر دیا کرتی ہے۔ اس لیے ارشاد ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ نجات پائے ہوئے لوگوں کے ساتھ ابتدا کے مرحلے میں جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، بلکہ چغل خوری کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہو جائے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ 2 قبریں بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ بات میں نے کل کے بیان میں بھی کہی تھی، آج بھی دوہرا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا تھا۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی ایسے گناہ پر نہیں کہ جس سے بچنا مشکل ہے۔ فرمایا ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ اب چغل کرے گا آدمی، چغلی لگائے گا آدمی، مثلا کسی کی غیبت کی وہ ایسا ہے ویسا ہے، اور چغلی غیبت کی وہ ایسا ہے ویسا ہے، یعنی اس کے بارے میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، ایک کی بات دوسرے سے کہی جا رہی ہے۔ اور چغلی کیا ہے؟ کسی کو جا کر اس کے خلاف ابھارنا، یوں سمجھیے جیسے فلاں آدمی کہہ رہا تھا، جیسے ایک آدمی ایک کے خلاف دوسرے کو بھڑکائے، یہ چغلی، یعنی من میں لڈو پھوٹ رہے ہو اور ان دونوں کے بیچ میں نفرت پیدا کرائی جا رہی ہے۔ فلاں آدمی نے تمہارے بارے میں بولا، وہ کیا کر سکتا ہے، میرا کیا ہے میرے سامنے۔ ایک آدمی کے دل کے اندر دوسرے کی جو برائی بٹھائی جا رہی ہے اور برا آدمی اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، اب ذرا سوچیں اور غور کریں، کیا آج کل اس طرح نہیں ہو رہا ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں چغل خوری کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ چغل خوری کوئی اچھی چیز نہیں۔ صاحب مشکات نے ایک روایت نقل کی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، خدا یاد آ جائے۔ برے بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کرتے ہیں، چغل خوری کرتے پھرتے ہیں، دوستوں میں تفریق ڈالتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے ہیں، پاکیزہ نفوس کو مشقتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چغل خوری کی لعنت سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اس چغل خوری کی عادت سے ہم کو بچنا چاہیے۔ مشہور واقعہ ہے، اچانک میری یاد آ گیا، میں کہتا چلوں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی احیاء العلوم میں لکھا ہے، حماد ابن سلمہ واقعہ کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا غلام بیچنے کے وقت خریدار کو بتلایا کہ اس غلام میں چغل خوری کا مرض ہے، عیب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مرض اس میں نہیں۔ خریدنے والے نے کہا مجھے منظور ہے، میں اس کو درست کر لوں گا، اپنے غلام کی از خود اصلاح کر لوں گا۔ بہرحال چند ہی دن گزرے تھے کہ غلام نے اپنے آقا کی بیوی سے کہا، تیرے شوہر کو تو تجھ سے محبت نہیں ہے۔ طرح طرح کی باتیں آدمی میں آتی ہیں، خیال آتا ہے، تو اب وہ بھی اپنی اصلی حقیقت پر آ گیا، بیوی کو بھڑکانا شروع کیا۔ بیوی سے کہنے لگا، تجھے معلوم بھی ہے تیرے شوہر کو تجھ سے محبت نہیں ہے، کیوں؟ مجھے معلوم ہے کیا کرتا ہے، باہر رہتا ہے، تم عورت ذات ہو، اندر رہتی ہو، ممکن ہے کہ وہ تجھ کو جلدی طلاق دے دے اور دوسری شادی کر لے۔ اگر تو اپنی محبت کا اس پر اثر ڈالنا چاہتی ہے تو میں تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں،
عورت پریشان تھی، محبت تھی، آخر عورت تھی، مرد کی اس طرح کی باتیں عورت کو سننا برداشت نہیں۔ عورت نے پوچھا کون سا کیا کام کرنا ہوگا، کیا کام کروں، کون سا کام کرنا پڑے گا؟ تو اس چغل خور نے خود ہی راستہ بتایا، خود ہی علاج بتایا۔ فرمایا، چغل خور نے کہا ایک کام کر، اگر تو محبت کرنا چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ تجھے طلاق نہ دے تو اس طرح لے کر اس کی گدی سے کچھ بال اتار لے، یا بہرحال داڑھی کے بالوں کے بارے میں کہا۔ فرمایا میں ان بالوں میں منتر پڑھ دوں گا، اس عمل سے وہ تیری محبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ بیوی اس کام کے لیے تیار ہو گئی۔ اب ادھر گیا، شوہر کے پاس گیا، شوہر سے جا کر کہا تیری بیوی نے ایک دوست بنا لیا ہے اور اب وہ تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ شوہر نے کہا نہیں، میری بیوی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، قربان ہوتی ہے، مجھ پر فدا ہوتی ہے۔ اب منتیں کرنے لگا، میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا، چپڑی چوپڑی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا اگر میری بات پر آپ کو یقین نہیں ہے آپ گھر جا کر خود دیکھ لینا، میں کچھ نہیں جانتا۔ کیسے؟ میں نے سنا ہے کہ آپ جاؤ گے تو آپ کو قتل کر دے گی، آج آپ سو کر دیکھیں۔ اب جو ہی اس کو یہ بات کانوں میں پڑی تو اثر کر گئی، دل پر چوٹ لگی کہ میری بیوی مجھے قتل کرے گی اور آخر سونے کے بعد بہتر یہ کہ دیکھا جائے۔ اب راستہ خود بتا رہا، بہتر یہ کہ آپ جاؤ اور دیکھ لینا، سونا مت، بلکہ اس طرح لیٹ جانا جیسے سو رہے ہو، یعنی سونے کا ناٹک کرنا گویا کہ، پھر دیکھنا وہ تیرے ساتھ میں کیا کرتی۔ شوہر نے اس کے مشورے کے مطابق عمل کیا اور اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سونے کا ڈھونگ گھر پہ جا کر رچا دیا۔ عورت نے یہ یقین کرنے کے بعد کہ وہ غفلت کی نیند سو گیا ہے، اس طرح لیا اور اس کی گدی سے یا داڑھی سے بال اتارنے کے لیے آگے بڑھی۔ اب جیسے ہی شوہر کے سر پہ ہاتھ رکھا، شوہر نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور اس طرح دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ تو مجھے واقعی قتل کرنا چاہتی ہے، جیسا کہ میرے غلام نے مجھے خبر دی۔ چنانچہ اس مالک نے، اس شخص نے غضبناک ہو کر بیوی کو قتل کر دیا۔ بعد میں بیوی کے رشتہ دار آئے، جب علم ہوا، پتہ چلا، انہوں نے انتقام کے طور پر شوہر کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میاں بیوی دونوں کے قبیلہ آپس میں لڑ پڑے، جنگ بھڑک اٹھی، خاندان کے اندر چین ختم ہو گیا، سکون مٹ گیا، دونوں مرد عورت دنیا سے چلے گئے۔ اب غور کریں، یہ سارا کا سارا یہ کس کا دھرا تھا؟ اس کے پیچھے، اس نقصان کے پیچھے کس کا اثر تھا؟ یہ سب کچھ چغل خوری کے نتیجے میں ہوا۔ اس لیے دوستو، چغل خوری سے، چغل خور ہمیں نفرت کرنی چاہیے اور چغل خور سے بھی ہمیں نفرت کرنی چاہیے۔